کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے مولا، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، وہ زندگی دی ہے تو زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے، بہت اچھا لگے گا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے، اور تمنا عاشق رسول کیا چاہتا ہے اللہ سے وہ میں پیش کرتا ہوں، ملائزہ فرمائے ایک بار اور کہتے سبحان اللہ، میرے مولا ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے، حور و جنت نہ گلاب اور چمیلی دینا، حور و جنت نہ گلاب اور چمیلی دینا، حور و جنت نہ گلاب اور چمیلی دینا، حور و جنت نہ حور و جنت نہ گلاب اور چمیلی دینا، حور و جنت نہ گلاب اور چمیلی دینا، حور و جنت نہ گلاب اور چمیلی دینا، ہم کو تو بود محمد کا پسینہ دے دے، تو بود محمد کا پسینہ دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے۔ آئیے کچھ اور اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ مجمع اب بالکل جاگ چکا ہے انشاءاللہ، آپ حضرات اسی طرح حضرت کے بیان ختم ہونے پر بالکل بیٹھیں گے انشاءاللہ رہی انشاءاللہ، نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، ذرا مسئلہ کرتے ہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں سبحان اللہ، نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، تو خالی ہاتھ آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا تو خالی ہاتھ جائے گا، تو خالی ہاتھ آیا تھا تو خالی ہاتھ جائے گا، نوجوانوں شعر سنیے گا پیش کرتا ہوں، فرمائے
کہ عمر کے چاہنے والے نہیں شیطان سے ڈرتے، عمر کے چاہنے والے نہیں شیطان سے ڈرتے، عمر کے چاہنے والے نہیں شیطان سے ڈرتے، عمر کا نام لینے سے، عمر کا نام لینے سے ہی شیطان بھاگ جائے گا، عمر کا نام لینے سے ہی شیطان بھاگ جائے گا، ابو بکر عمر عثمان علی کے گیت گاتا ابو بکر عمر عثمان علی کے گیت گاتا چلے، ابو بکر عمر عثمان علی کے گیت گاتا چلے، ابو بکر عمر عثمان علی کے گیت گاتا چل، کیا ہوگا؟ یہاں بھی جگمگائے گا، یہاں بھی جگمگائے گا، وہاں بھی جگمگائے گا، یہاں بھی جگمگائے گا، وہاں بھی جگمگائے گا، ابو بکر عمر عثمان علی کے گیت گاتا چل، یہاں بھی جگمگائے گا، وہاں بھی جگمگائے گا، ہم سارے جہانوں میں یہ دھوم مچا دیں گے، ذرا مطلب کرنا سبحان اللہ، ہم سارے جہانوں میں یہ دھوم 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 مچا دیں گے، ہم سارے جہانوں میں یہ دھوم مچا دیں گے، ہم سب جہانوں میں یہ دھوم مچا دیں گے، جو نبی کا ہے دشمن، جو نبی کا ہے دشمن، دنیا سے مٹا دیں گے، جو نبی کا ہے دشمن دنیا سے مٹا دیں گے، جو کرتے ہیں کرنے دو ان چھوڑ دیا ہم نے، جو کرتے ہیں کرنے دو ان چھوڑ دیا ہم نے، جو کرتے ہیں کرنے دو ان چھوڑ دیا ہم نے، جو کرتے ہیں کرنے دو ان چھوڑ دیا ہم نے، آنے تو ذرا موقع، آنے تو ذرا موقع، ہم ان کو بتا دیں گے، آنے تو ذرا موقع، ہم ان کو بتا دیں گے، آخری شعر نظم کا آخری شعر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں کچھ حق نہیں ہے، بھیا جب بھی خون کی ضرورت پڑی ہندوستان کا تو سب سے پہلے کون آگے بڑھا ہے؟ مسلمان، پیش کرتا ہوں شعر، یہ خون ہمارا ہے، اگر ہے تو ہے سبحان اللہ، ہر ذرے ذرے میں یہ خون ہمارا ہے، 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 جو انگلی اٹھائے گا، جو انگلی اٹھائے گا دنیا سے اٹھا دیں گے، جو انگلی اٹھائے گا دنیا سے اٹھا دیں گے،
کچھ فرمائش عبد الواحد صاحب کی طرف سے کچھ کلام کے ماں کے حوالے سے دو شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. یہ آنچل تو رحمت کا یہ بادل ہے، یہ آنچل تو ماں تیرا آنچل ہے، رحمت کا یہ بادل ہے. اپنے بچوں کی خاطر تو سجدے میں روتی ہے. اے ماں اچھی پیاری بھولی سچی ماں، اپنے بچوں کی خاطر تو سجدے میں روتی ہے. اولاد ستم بھی کرے لے تو پھر بھی دعا دیتی ہے. اولاد ستم بھی کرے لے تو پھر بھی دعا دیتی ہے. تو ہنستی ہے تو اے ماں مجھ کو راحت مل جائے. اے ماں اچھی پیاری ماں، تو ہنستی ہے تو اے ماں مجھ کو راحت مل جائے. تو کر دے اشارہ اے ماں میرا دل کھل جائے. تو کر دے اشارہ اے ماں میرا دل کھل جائے. محبوب ہے تو نبیوں کو، تو ڈانٹ بھی دے ولیوں کو. تجھے رب کی ملی سوغاتیں، قرآن میں تیری باتیں. دعا تیری سب سے افضل ہے. رحمت کا یہ بادل ہے، یہ آنچل تو ماں تیرا آنچل ہے. رحمت کا یہ بادل ہے. آخر شعر. ماں تو جو راضی نہیں تو کچھ کام نہ آئے عبادت. دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تیری محبت. ماں تو جو راضی نہیں تو کچھ کام نہ آئے عبادت. دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تیری محبت. ایک بار چلی جو جائے ملتی نہیں پھر یہ دولت. جو ماں کے دل کو توڑے، جو ماں کے دل کو توڑے اس کو نہ ملے گی جنت. جو ماں کے دل کو توڑے ارے اس کو نہ ملے گی جنت. اے ماں تیرے رتبے کو نبیوں نے سلامی دی ہے. اوقات ہے کیا انسان کی ولیوں نے غلامی کی ہے. دعا تیری سب سے افضل ہے. رحمت کا یہ بادل ہے، یہ آنچل تو ماں تیرا آنچل ہے. رحمت کا یہ بادل ہے. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، گستاخی ہو جائے گی.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اگر ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی، معلوم حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت پیارا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ آپ کے حوصلے سے زندہ ہے، اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ بہت پیارا جلسہ، بڑا خوبصورت جلسہ، 12 بج جانے کے بعد بھی جوان نظر آ رہا ہے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، محبت کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے، مختصر سے چند سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سیدھے آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، چونکہ آپ بالکل تھک چکے ہیں اور سنانے والے سناتے سناتے پک چکے ہیں۔ بالکل بائی پاس آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، جادو سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے؟ میرا یہ پہلا سوال ہے۔ دنیا کمانا کس کے لیے حرام ہے؟ 2 چیز دنیا کی بہت خطرناک ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، آدمی کے دل میں نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ارادہ ختم ہو جاتا ہے، نیکی کر نہیں پاتا 3 وجہ سے۔ وہ 3 وجہ کیا ہیں؟ 5 چیزوں کا بھروسہ نہیں ہے اس دنیا میں، 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی۔ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے زندہ کو مارنا پڑے گا، مردہ کو زندہ کرنا پڑے گا، حاضر کو غائب، غائب کو حاضر کرنا ہوگا، دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بنانا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ لوگ مکمل سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، مکمل تیار ہو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مختصر سے سوال کا جواب دے کر کے میں اپنے جلسے کو، اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا کہ جادو سے زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ جادو سے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت سے خدا کا بندہ خدا سے جدا ہوتا ہے۔ دنیا کمانا کس کے لیے حرام ہے؟ جو دنیا کمانے سے پہلے جانتا نہیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اس کے لیے دنیا کمانا حرام ہے۔ 2 فتنے دنیا کے خطرناک ہیں، ان سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں۔ غیر عورت کی محبت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی محبت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ۔ میرا دوسرا سوال تھا، دل میں نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ارادہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی نیکی نہیں کر پاتا 3 وجہ سے۔ کیا کہتا ہے کہ کل کریں گے، کل پر ٹال دیا، ارادہ گیا، ختم ہو گیا۔ فرصت سے کریں گے، نیکی کا ارادہ ختم ہو گیا۔ ابھی تو جوان ہے، اتنی بھی جلدی کیا؟
دوسرا سوال تھا بہت خوبصورت، 5 چیزوں کا اس دنیا میں بھروسہ نہیں ہے۔ غیر عورت کی محبت کا اس دنیا میں بھروسہ نہیں ہے، جوا کھیلنے والے کی مالداری کا بھروسہ نہیں ہے، آج لاکھ پتی ہے کل خاک پتی ہے، مطلب کی دوستی کا بھروسہ نہیں ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تندرستی کا بھروسہ نہیں ہے۔ 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی، جو بات زبان سے نکل گئی وہ واپس نہیں آتی، جو جسم سے روح نکل گئی واپس نہیں آتی، جو کمان سے تیر نکل گیا واپس نہیں آتا، جو زندگی کا حصہ زندگی سے نکل گیا وہ زندگی میں واپس نہیں آتا۔ آخری سوال آپ سے تھا کہ اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو مردہ کو زندہ کرنا پڑے گا، زندہ کو مردہ کرنا پڑے گا، جو دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ کرنا پڑے گا، جو نفس ہمارا زندہ ہے اس کو مارنا پڑے گا۔ حاضر کو غائب، غائب کو حاضر کرنا ہوگا۔ دنیا ہمارے سامنے حاضر ہے، اس کو پیچھے کرنا ہوگا، غائب کرنا ہوگا۔ آخرت ہمارے پیچھے غائب ہے، اس کو حاضر کرنا ہوگا۔ آخرت کو سامنے، دنیا کو پیچھے، جب تک نہیں کریں گے کامیاب نہیں۔ دوست کو دشمن بنانا ہوگا، دشمن کو دوست بنانا ہوگا۔ اللہ کو ہم نے دشمن بنا کر کے رکھا ہے، اللہ کو دوست بنانا پڑے گا۔ شیطان کو ہم نے دوست بنا کر کے رکھا ہے، شیطان کو دشمن بنانا ہوگا، تب کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ سو کر کے جلسہ سنیں گے، ہاتھ اٹھا کر، سو کر کے نہیں۔ نہ جت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ جت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ جت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے سے پوچھتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے، بڑے موسی کو مارا سے ہمارا مگر مارا، نہ وہ اسدہ وہ شیر، نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ عورتوں کے حوالے سے مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ عورت کو سر پر چڑھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ زندگی حرام ہو جائے گی، ذرا دھیان رکھیے گا۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ نکاح کتنا آسان ہے، ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا۔ نکاح کتنا آسان ہے، ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا۔ 2-3 منٹ کا پیغام تیزی سے نکل جائے گا۔ آپ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ نکاح کتنا آسان ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو عورت کا مرد سے تعلق دیر تک کے لیے نہیں ہوتا۔ نکاح کی برکت ہے کہ عورت کا مرد سے تعلق ہوتا ہے زندگی بھر کے لیے، مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوتا، اگر نکاح نہیں ہوتا تو بچے کو ماں تو مل جاتی، باپ نہیں ملتا، اگر نکاح نہیں ہوتا تو بچہ برباد ہو جاتا، کوئی اس کی پرورش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زنا کیسے ختم ہوگا؟ آپ اپنے گھر کی عورت کو پردے میں رکھیے، زنا ختم ہو جائے گا۔ زنا کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیے، زنا ختم ہو جائے گا۔ نکاح 3 مقصد سے کیا جاتا ہے، تاکہ دل کو سکون ملے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ گناہ چھوٹ جائے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ نیک صالح اولاد نصیب ہو جائے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ 5 طرح کا نکاح ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ آدمی جان رہا ہے اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا کروں گا، جانتا ہے، یقین ہے اس کو، نکاح کرنا ایسے آدمی کے اوپر فرض ہے، اس کو خطرہ ہو رہا ہے اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا کروں گا، تو ایسے آدمی پر نکاح کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں نکاح کروں گا اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک آدمی کو خطرہ ہے کہ میں نکاح کروں گا بیوی پر ظلم کروں گا، نکاح کرنا مکروہ ہے۔ نکاح کر لیا تو بیوی پر ظلم نہیں کیا، نکاح نہیں کیا تو زنا نہیں کیا، نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح جب مال پر ہو رہا ہے
تو مہنگا ہو گیا. نکاح مہر پر ہو رہا تھا بہت سستا تھا. نکاح جب مال پر ہونے لگا بہت مہنگا ہو گیا. شادی کا موقع ہے, بیٹا خاموش ہے, باپ بول رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ ہم کو مال نہیں چاہیے, ہم کو گاڑی نہیں چاہیے, گاڑی دینی ہے بلیٹ دے دیجیے, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو پلنگ نہیں چاہیے, سلیگوڑی سے منگا کر کے کلکتہ سے منگا کر کے دے دیجیے, آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی. ہم کو بھینس گائے نہیں چاہیے, بچے والی بھینس دے دیجیے, اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی کی ہے. کتنا بڑا بھومیار ہے, کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا. ایک دنیا کا بھومیار تھا, دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا. تو بیٹے سے مرنے سے پہلے کہا کہ بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ بہو فرشتے کو کیسے ٹھگو گے؟ کہا کہ وہ بھی آسان ہے, جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا, نہیں قبر میں دفن مت کرنا. جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گا ابھی تو پوچھ کر کے گئے ہو, کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے. او دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. او دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. او دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی فری میں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے چل رہے ہیں آپ لوگ, آپ نے خوش کر دیا. دوسرا نمونہ, دوسرا پیغام بڑا تیزی کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. عورت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور عورت دھوکے میں آ گئی, کتنا بڑا نقصان عورتوں کو اٹھانا پڑا. آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اسلام عورت پر کتنا مہربان ہے, اور دنیا نے عورت کو دھوکہ دیا, دھوکے میں آ گئی, کتنا بڑا نقصان عورتوں نے اٹھایا. اور راز آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام سن رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ذرا دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بہت پیارا مطالعہ. عورتوں سے کہا کہ تمہاری گواہی آدھی ہے, مردوں کی گواہی پوری ہے, تمہاری گواہی آدھی ہے. عورت دھوکے میں آ گئی. اسلام کتنا مہربان تھا. گواہی دینا بہت خطرناک کام ہے, جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے, عزت آبرو کو بھی خطرہ ہوتا ہے. عورت کی گواہی کو آدھا کیا تاکہ مرد اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اس کی عزت آبرو پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی حفاظت میں یہ کھڑا ہو جائے. اسلام عورت پر کتنا مہربان. عورت سے کہا کہ تمہاری قیمت آدھی ہے, تمہاری جان اگر موٹر سائیکل سے چلی جائے تو تمہاری قیمت آدھی ہے, اور اگر مرد کی جان موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے چلی جائے تو تم سے بڑھ کر کے ہے. لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے اسلام, عورت پر کتنا مہربان ہے. سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اگر کسی عورت کا شوہر ایکسیڈنٹ کر جائے تو اس کی جان کی پوری قیمت عورت کو ملتی ہے, لیکن عورت کا انتقال اگر ہو جائے ایکسیڈنٹ میں تو مرد کو آدھی قیمت ملتی ہے, پوری قیمت نہیں ملتی. مرد سے زیادہ اسلام عورت پر مہربان ہے. تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, عورت سے کہا گیا تم گھر میں رہو گی بیمار پڑ جاؤ گی, گھر سے باہر نکلو. عورت سے کہا گیا اگر تم گھر میں رہو گی تم خامخواہ دوسرے سے بدگمان رہو گی, گھر سے باہر نکلو. اور عورت سے کہا کہ اگر تم گھر کے اندر رہو گی, گھر سے باہر نہیں نکلو گی, بہادر نہیں بنو گی, بزدل ہو کر کے رہ جاؤ گی. گھر کے اندر رہو گی, گھر سے باہر نہیں نکلو گی, تمہاری ترقی نہیں ہوگی. اب عورت دھوکے میں آ گئی, گھر سے باہر نکل گئی. کیا کام ہوا عورت کا؟ جو عورت رانی بنی ہوئی تھی, باپ بھائی اس کے لیے نوکر بنے ہوئے تھے, کما کر کے لاتے تھے, یہ دیوی اور رانی بنی ہوئی تھی. گھر سے باہر نکلتے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, خود کمانا پڑا, نوکرانی بن گئی. کہاں؟ آسمان کی بلندی پر, عزت کی بلندی پر تھی, ذلت کی کہ گڑھے میں آ کر کے گر گئی. اسلام کتنا مہربان ہے عورتوں کے اوپر. دھیان سے سنیے, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت سے جوان لڑکا ہاتھ میں زہر لے کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی آبرو میرے حوالے کرو ورنہ میں جان دے دوں گا. عورت دھوکے میں آ گئی, آبرو حوالے کر دیا. وہ آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہو گیا, نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کہتا ہے کہ میری ماں تیار نہیں, میرا باپ تیار نہیں. عورت کے ساتھ دھوکا. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں,
ایک جوان پیچھے عورت کے آ رہا ہے، عورت نے پلٹ کر کے دیکھا کہ جوان پیچھے آ رہا ہے، عورت نے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا کہ اچھا عاشق ہو، میں تو زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا ہے تو میری بہن پر عاشق ہو جاؤ۔ اب یہ جوان مجنوں، ہاف پاگل، عورت کے دھوکے میں آ گیا، پلٹ کر کے اس کی بہن کو دیکھنے لگا۔ عورت نے کہا کہ تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے، اگر میرے اوپر عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان ہوتا، کسی اور کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو، پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو۔ دوسرا نمونہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ساس بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، نند اور بھابھی کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ 4 لائن میں یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیں، معاف نہیں کریں گے بدلہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیں، مقدمہ کریں گے کمپرومائز نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے بات پائے جائیں گے تو جنازہ ہی پڑھ دیا جائے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تیسرا نمونہ، تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ساس کا کیا جھگڑا ہے کہ بیٹے کی ماں میں ہوں، گھر کی مالک میں ہوں، یہ بہو کون ہوتی ہے؟ یہ ساس کا جھگڑا ہے۔ بہو کا جھگڑا کیا ہے؟ میں رانی بن کر کے آئی ہوں، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی۔ نند کا جھگڑا دیکھیے، بھابھی کون ہوتی ہے ہم کو ٹوکنے والی، ہم کہاں جائیں کہاں سے آئیں، کیا پہنیں کیا کھائیں، ہماری بھابھی کون ہوتی ہے ہم کو ٹوکنے والی، نند کا جھگڑا ہے۔ شوہر کا جھگڑا دیکھیے، جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی ہو جائے، جیسا میں ہوں جیسا میں چاہتا ہوں ویسی میری بیوی ہو جائے۔ یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں گے میں راز بتا رہا ہوں۔ ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی سمجھے بہو نہ سمجھے، ساس سسر کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ بہو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھے، ساس سسر نہ سمجھے، بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ میاں کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ایک لائن بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کوئی امید نہ رکھے، اللہ سے امید رکھے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ بیوی سے کہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، جھگڑا زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور بیوی جیسی ہے اسی سے کام نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جیسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں، 2 طرح کی ٹرین ہوتی ہے، ایک ٹرین سپر ٹرین ہوتی ہے، ایک لوکل ٹرین ہوتی ہے۔ لوکل ٹرین دیر سے پہنچتی ہے، اس کو دیر سے منزل ملتی ہے، سپر ٹرین جلدی سے پہنچ جاتی ہے۔ راز کیا ہے؟ یہ قدم قدم پر رکتی ہے، اس لیے دیر سے پہنچتی ہے، وہ قدم قدم پر نہیں رکتی ہے، آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ محبت سے اگر آپ چلیں گے، اتحاد سے چلیں گے، جھگڑے سے اگر آپ نکل کر کے چلیں گے تو آپ کی مثال سپر ٹرین کی ہے۔ اگر بہو کا ساس سے جھگڑا رہے گا، شوہر کا بیوی سے جھگڑا رہے گا، لوکل ٹرین کا حال ہوگا، زندگی وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، منزل نہ اس کو ملے گی نہ اس کو ملے گی۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے۔ جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی آ رہی ہے۔ بہو آئی ہے سسرال میں، بولتی ہی نہیں ہے،
पूरे समाज में रुसवाई हो रही है, कैसी बहू लेकर के आई है, बोलती ही नहीं है। अब सास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई बहू के सामने, बेटी बोलना शुरू करो वरना कहेगी, समाज कहेगा कि गूंगी को कहां से बहरी को उठा करके ले आया। तो बहू कहती है कि अम्मा कल से बात करूंगी। एक चिल्ला पूरा करने के बाद कल से बात कर रही है। अब सास के कान खड़े हैं कि क्या बोलेगी, कितनी कीमती बात बोलेगी, क्या बोलेगी। तो सास से कहती है कि अपने कान अपने मेरे मुंह के करीब करो। तो सास ने जब कान मुंह के करीब किया तो बहू कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, अगर तेरा बेटा मर गया तो मेरा दूसरी जगह निकाह करोगी नहीं? जल्ले तू जलाल वाला को डाल, तेरा बोलने से खामोश रहना ही दे। दूसरा नमूना, तीसरा पैगाम और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। औरत के हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप बीमारी के साथ सुन रहे हैं। जवान बेटी अगर आपके घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हा से कहा, ये जो औरत है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, ये तो रानी बन करके रहती है, हम इसके लिए नौकर बने हुए हैं, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुमसे ज्यादा इसकी कुर्बानी है। अगर तुमसे कहा जाता कि तुम्हारा निकाह होने वाला है, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, वतन को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुमारे ही रहते, निकाह नहीं करते। कुर्बान जाओ इस औरत के ऊपर कि इसने निकाह किया, माँ बाप को भी छोड़ा, वतन को भी छोड़ा, तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे घर को अपना घर बना लिया। इसकी कुर्बानी को याद रखना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से के लिए मर्द से कहा कि देखो, औरत के 4 एहसान को याद रखना। औरत की तुम्हें कदर मालूम होगी, झगड़ा नहीं होगा, मोहब्बत से जिंदगी कटेगी। औरत के 4 एहसान को याद रखना। बाप ने रानी बना करके इसको भेजा था, तुम्हारे घर आकर के नौकरानी बन गई, खाना पका रही। बाप ने इसको रानी बना करके भेजा था, तुम्हारे बाल बच्चे का पेशाब पखाना काट रही है, धुंगन हो गई। इस एहसान को याद रखना। बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा कपड़ा धोती है, धोबन हो गई। इस एहसान को याद रखना। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा, फूल की तरह बच्ची को पाला था, पोसा था और तरक्की पर उन्होंने रखा था, बड़े प्यार से पाल पोस करके तुम्हारे यहाँ भेजा, रानी बना करके भेजा, तुम्हारी मोहब्बत में चपरासन हो गई। इस एहसान को याद रखोगे तो मोहब्बत से जिंदगी मिलेगी। कहावत मशहूर है, बच्चे की मां न मरे, बूढ़े की चोरू न मरे, बहू से वफादार बेटी से भी ज्यादा वफादार बीवी हुआ करती है। 90 साल की उम्र में बूढ़ा शादी कर रहा है, लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके कहा कि सूखी लकड़ी में कहां से जान पैदा हो गई। तो बूढ़े ने कहा कि तुम्हें अभी शादी की जरूरत का पता नहीं है। शादी ऐशो इशरत के लिए भी होती है और जरूरत के लिए भी होती है, खिदमत के लिए भी होती है। मैंने 90 साल की उम्र में जो शादी किया है, ऐशो इशरत के लिए नहीं किया है, खिदमत के लिए किया है। बूढ़े को दस्त आने लगा, कपड़ा नापाक हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, बदबूदार हो गया। बूढ़ा जिस खाट पर लेट रहा है वो खाट बदबू से भरा पड़ा हुआ है, और जिस कमरे में रहता है उसमें कोई जाने के लिए तैयार नहीं, न बहू जाने के लिए तैयार है, न बेटी जाने के लिए तैयार है। और ये वफादार बीवी कपड़ा भी बदलती है, गुस्ल भी कराती है, खाना भी खिलाती है, दवाई भी पिलाती है। बेटी से बढ़कर, बहू से बढ़कर अगर वफादार कोई हस्ती है तो वो बीवी हुआ करती है। पहली रात है, बीवी आई है मैके से, अपने शौहर से कहती है कि देखो अपने भाई से मेल मोहब्बत रखना, झगड़ा मत रखना। कहा कि वो क्यों? तुम्हें हमसे मतलब रखना होगा, हमारे भाई से नहीं। तो कहा कि गौर से सुनो, इसमें अपना ही फायदा है। अपने भाई से मेल मोहब्बत रखना, झगड़ा मत रखना। अगर तुम अपने भाई से मेल मोहब्बत नहीं रखोगे तो तुम्हारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत नहीं रखेगी। बीवी आई है, शौहर खुश है कि तू क्या खाना चाहती है वो खिलाऊंगा, तू क्या पहनना चाहती है वो पहनाऊंगा, तुम्हारा क्या स्पेशल नाम होगा वो नाम दूंगा। तो बीवी का जवाब सुनिए, शौहर से ज्यादा दीनदार है। कहती है कि मेरे सरतार, आप जो नाम दे दोगे वही मेरा प्यारा नाम होगा, आप जो कपड़ा पहनाओगे वही मेरा प्यारा कपड़ा होगा, आप जो खाना खिलाओगे वही मेरा पसंदीदा खाना होगा। तो शौहर कहता है अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? कहा अगर ख्वाहिश होती तो मैं बीवी नहीं होती बल्कि शौहर होती। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
شوہر کا ارادہ بدل گیا، دوسری شادی کا ارادہ ہے، عورت کو محسوس ہو گیا نیا کپڑا پہن رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، عطر لگا رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، شوہر کو عورت کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ عورت کو پتا چل گیا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا، جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تو ایک گلاس پانی پی لو۔ ایک گلاس جیسے ہی پانی پیا 3 دن کے لیے سو گیا، اتوار میں اٹھا، اب پھر نیا کپڑا پہن کر کے عطر لگا کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف۔ تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کہا جمعہ نہیں ہے، آج اتوار ہے، 3 دن سے سو رہے ہو۔ 3 دن کے بعد اٹھے، کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ تمہارا ارادہ غلط تھا، دوسری شادی کا ارادہ ہے، جلدی سے بدل دو، ابھی تو نیند کی گولی کھلائی ہے گھول کر، اس کے بعد زہر کی گولی ایسی کھلاؤں گی کہ سیدھے قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے اٹھنے کا چانس نہیں۔ محبت کی تجلی سے قدرت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے گرنے سے پہلے تھوڑا سنبھلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ چلنے گرنے سے پہلے تھوڑا سنبھلنا بھی سیکھ لو، تم بعد میں بسانا کسی چملوک کو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، عورت کے جلسے کے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہاں تک ساتھ دیا، آگے تک آپ ساتھ دیں گے، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی خفا ہو کر کے آئی باپ کے پاس، آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کیا نصیحت فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی، علی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، اس لیے تمہارا نکاح میں نے اس سے کیا۔ علی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، اس لیے علی سے نکاح کیا۔ علی سب سے زیادہ نرم تھا، اس لیے علی سے نکاح کیا۔ علی میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والا تھا، اس لیے علی سے نکاح کیا۔ بیٹی، صورت کو مت دیکھنا، سیرت کو دیکھنا۔ دوسری بات نصیحت کی ہے، باپ نے خفا ہو کر کے فاطمہ آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کہاں سے آئی؟ کہا کہ خفا ہو کر کے آئی۔ کہا کہ علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں مت آنا، اگر آئندہ ہوگی تو گھر بند تو ملے گا کھل نہیں سکتا۔ علی کو ناراض مت کرنا، تمہارے شوہر ہیں، اگر علی کو ناراض کیا اس نے تمہیں معاف نہیں کیا، تم نے معافی نہیں مانگی، اس حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا۔ بیٹی، میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی، ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے معافی مانگی، تمہیں نکاح میں لوٹا لیا، بیٹی آئندہ اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، ورنہ زندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ آپ کی بیٹی اگر شوہر کو ناراض کرے تو آپ بیٹی کی طرفداری مت کیجیے گا، ورنہ سسرال آپ کی بیٹی کا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضرت عمر کی سنت کو ادا کرنا، باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا، دو نصیحت کیا ہے، کانٹے کی نصیحت ہے کہ بیٹی سسرال میں جا کر کے غصہ مت دکھانا ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے گی۔ بیٹی، شوہر کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، شوہر سے زیادہ سوال جواب مت کرنا ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی۔ ماں نے بیٹی کو نصیحت کیا ہے کہ سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔
بیٹی نے پوچھا کہ اماں شوہر کی ناک کی حفاظت کیسے کروں گی، شوہر کے کان کی حفاظت کیسے کروں گی، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کیسے کروں گی؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کے ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے، تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، بند صبر کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آخری مثال ہے، اس پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ماں کی بھی وہی عمر ہے، بیٹی کی بھی وہی عمر ہے، دونوں برابر عمر کی ہے۔ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے، بیٹی بھی دل کی بات کہہ دیتی ہے۔ تو ماں کی مجلس میں بیٹی مسکراتی ہے، ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ کیا خیال آیا؟ کیا خیال آیا؟ دل میں خیال آیا کہ آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا۔ کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا۔ بیٹی تو نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تو بھی انتقال کرے گی، ایک وقت آئے گا، میں بھی انتقال کروں گی، ایک وقت آئے گا، اور ایک وقت آئے گا قبر سے تو بھی نکلے گی، ایک وقت آئے گا قبر سے میں بھی نکلوں گی۔ اللہ نے چاہا تمہارے حق میں فیصلہ ہوا تو بھی جنت میں جائے گی، اللہ نے چاہا میرے حق میں فیصلہ ہوا تو میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے، جب تو جنت میں جائے گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتحاد، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، او میری ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ عائشہ کی سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کی سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ عورتوں کا نمونہ تیزی سے نکل گیا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ بچوں کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد جوان تک پہنچوں گا، آپ کا جلسہ بالکل نکل جائے گا۔ آپ لوگ یہاں تک ساتھ دیں گے، یہاں تک ساتھ دیا ہے، وہاں تک ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بایاں دایاں سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بایاں دایاں سنیں گے تو پیغام بایاں دایاں ہو جائے گا، مکمل دھیان سے سننا پڑے گا، تبھی دماغ میں رہے گا اور دل قبول کرے گا، آپ عمل کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بچوں تک پہنچ رہا ہوں۔ آپ بچے کو اچھا کھلاتے ہیں، سوچتے کہ بہت اچھا باپ ہوں۔ آپ اپنے بچے کو بہت اچھا کپڑا پہناتے ہیں، سوچتے کہ بہت اچھا باپ ہوں میں۔ آپ اپنے بچے کے لیے مکان دکان بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا فرض ادا ہو گیا۔ بچہ بھول جائے گا، آپ نے اچھا کھلایا ہے بچہ بھولے گا، آپ نے اچھا کپڑا پہنایا ہے بچہ بھول جائے گا، مکان بنایا ہے دکان بنایا ہے، بچے کو غلط عادت ہو گئی برباد کر دے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا۔ آپ جاہل لے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے۔ 785 مرتبہ قرآن میں پڑھنے کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے۔ 785 مرتبہ قرآن میں علم کا ذکر ہے۔ 4 مرتبہ قلم کا ذکر ہے، 19 مرتبہ پورے قرآن میں پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ پڑھنے کا ذکر 19 مرتبہ، علم کا ذکر 785 مرتبہ، 4 مرتبہ قلم کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے وہ آدمی برباد ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، ویل ہے، برباد ہے۔ وہ اپنے کو جو بھی سمجھ لے لیکن دھرتی پر بوجھ ہے، برباد ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طرف شہید کا خون، دوسری طرف عالم کی روشنائی ہے، عالم کی روشنائی شہید کے خون سے بھی بڑھ کر کے ہو جائے۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں سب سے بڑا سخی نبی کے بعد کون ہوا؟ کون ہے نبی کے بعد سب سے بڑا سخی؟ دنیا میں سب سے بڑا سخی خدا ہے۔
खुदा के बाद रसूल है, रसूल के बाद सबसे बड़ा सखी कौन है? इल्म देने वाला है, जो इल्म आपके बच्चे को दे रहा है। नबी के बाद धरती पर सबसे बड़ा सखी है। तीसरी बात को याद रखिए, माँ बाप से ज्यादा मेहरबान कौन है? माँ बाप से ज्यादा मेहरबान उस्ताद है। माँ बाप दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाते हैं, और उस्ताद आलिम आपके बच्चे को जहन्नम की आग से बचा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है? बादशाह को मिलती है या आलिम को मिलती है? तो यहया बिन मुआज कहते हैं बादशाह से ज्यादा इज्जत आलिम को मिलती है। वो कैसे? बादशाह जमीन पर हुकूमत करता है, और बादशाह पर कौन हुकूमत करता है? आलिम बादशाह पर हुकूमत करता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी 3 तमन्ना है कि दिल से तकब्बुर निकल जाए, ये मेरी तमन्ना है। दिल से मोहब्बत निकल जाए दुनिया की, ये मेरी तमन्ना है। पूरी रात इल्म में गुजर जाए, ये मेरी आखिरी तमन्ना है। अपने बच्चे को इल्म में आगे कीजिए, दुनिया आपके बच्चों के कदमों में आएगी। सुन करके आपको हैरत होगी। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ने सुलेमान से कहा कि मांगो क्या मांगते हो? इल्म मांगोगे इल्म देंगे, कुर्सी मांगोगे कुर्सी देंगे, और इज्जत मांगोगे इज्जत देंगे। इल्म मांगोगे इल्म देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, इल्म मांगोगे इल्म देंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला देखिए कितना प्यारा था कि एक चीज मांगी, अल्लाह ने 2 चीज मुफ्त में दे दिया, हुकूमत भी दे दिया, माल भी दे दिया। क्या मांगा? हजरत सुलेमान ने कहा कि मेरे परवरदिगार मुझे इल्म दे दो। कहा जब इल्म ले ही लिया तो बचा क्या? माल भी ले जाओ, हुकूमत भी ले जाओ। आपका बच्चा इल्म में आएगा तो माल कदमों में आएगा, इख्तिदार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को इल्म में आगे करना है, फाका करना है, औकात को दांव पे लगाना है, सर पे कफन बांधना है, पेट पर पत्थर बांध करके फाका करके अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देना है। देखिएगा आपका हाल भी खुशहाल होगा और मुस्तकबिल भी अल्लाह रोशन फरमा देगा। 3 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ी उम्मीद के साथ आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा है, बादशाह बच्चे के घर आया, बच्चे का बाप वजीर है, बीमार है। बादशाह आया वजीर को देखने के लिए, सिरहाने में वजीर का बेटा है, देखना चाहता था कि ये बच्चा इल्म सीखता है कि नहीं, इस बच्चे को अकल और अदब है कि नहीं। बादशाह ने सवाल पूछा कि बेटा एक सवाल है मेरा, बताओ तुम्हारा घर अच्छा है कि बादशाह का घर अच्छा है? तुम्हारा घर अच्छा है कि बादशाह का घर अच्छा है? बच्चे को इल्म था, बच्चे को अकल थी, बच्चे को अदब था। कितना सलीके का, कितना प्यारा तरीके का जवाब दिया। बच्चे ने कहा कि इस वक्त बादशाह मेरे घर में है, मेरे घर से बढ़कर बादशाह का घर नहीं है। दूसरा सवाल पूछा बादशाह ने कि बेटा ये अंगूठी है, इससे बेहतर तुमने कोई चीज देखी है? तो लड़का कहता कि हाँ मैंने देखी है, वो उंगली जिसमें वो अंगूठी है वो अंगूठी से भी बेहतर चीज है। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तीसरा सवाल किया बादशाह ने, ये बताओ मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, तुम इससे खुश हो? कहा कि नहीं। तुम मेरी माँ बन जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। कहा कि वो कैसे? कहा कि बाप बनोगे खुश हो जाऊं, बाप तो आदमी का एक ही होता है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। मेरी माँ बन जाओ ताकि मेरा बाप तेरी मीठी मीठी बात से बड़ा खुश हो। जब बच्चा इल्म में आपका आगे होगा तो हाजिर जवाब होगा, अकल में भी अल्लाह उसके इजाफा फरमा देगा। इंशाअल्लाह बेटे पर भी मेहरबान होंगे, बेटी पर भी मेहरबान होंगे, तालीम पर सारी औकात को दांव पे लगाएंगे। मैं इस जलसे में गारंटी लेता हूँ कि आपका बच्चा आपके मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम में आगे करना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, पूरी ध्यान के साथ हाथ उठाइए। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई काम नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब से अपनी नस्लों को, खलील से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता, खलील से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। आपका बच्चा आपके हाथ से कैसे निकल जाता है ये राज बता रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सुन लिया जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आपका जलसा आपके हाथ से, आपका बच्चा आपके हाथ से कैसे निकल गया ये राज बता रहा हूँ। बाप खड़ा है उमर के सामने,
بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، بیٹا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہے، باپ کی شکایت کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے باپ سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کو تعلیم دیا ہے کہ نہیں، تم نے اس بچے کا اچھا نام رکھا تو نہیں، کہ تم نے وقت سے پہلے اپنے بچے کو نافرمان بنا دیا، بچے کا قصور بعد میں ہے، تمہارا قصور سب سے بڑا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بچہ آپ کو اللہ نے نعمت کے طور پر عطا کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی مثال کیا ہے، کھیتی کی طرح ہے۔ اگر آپ مکئی بوئیں گے تو مکئی کاٹنے کو ملے گا، اگر آپ نے گیہوں بویا ہے تو گیہوں کاٹنے کو ملے گا، اگر آپ نے ببول بویا ہے تو ببول کاٹنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو حرام کھلایا ہے، اچھی تعلیم نہیں دی ہے، اچھا نام نہیں رکھا ہے، پہلے مسلمان نہیں بنایا، اسکول بھیج دیا، تو یاد رکھیے آپ کو ببول کاٹنے کو ملے گا، آم کاٹنے کو نہیں ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، نکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کسی بچے کا جب باپ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گیا۔ ارے 12 سال کے لیے سایہ اٹھا، 12 سال کے بعد اس کا دن بھی واپس ہو جائے گا۔ اس کے باپ کا سایہ اٹھایا، اللہ کا سایہ نہیں اٹھا، اس کے سر پر اللہ کا سایہ ہے۔ سب سے بڑا یتیم بتانے کے لیے جا رہا ہوں، باپ نہیں ہے تو یتیم ہو گیا، یہ سب سے بڑا یتیم نہیں ہے، سب سے بڑا یتیم وہ بچہ ہے ماں باپ کے رہتے ہوئے علم سے محروم ہو گیا۔ نقطے کی بات بھی یاد رکھیے گا، بچہ جب آپ کا گھر میں رہے، موبائل نہیں دیکھنا ہے، فلم نہیں دیکھنا ہے۔ نقطے کی بات کو یاد رکھیے، آپ سمجھتے کہ بچہ نادان ہے، کچھ نہیں جانتا، یہ مشین ہے، اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا ہے۔ آپ مداری ہیں، یہ بندر کی طرح کاپی کر رہا ہے۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، باپ ڈرائیور بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کو تو موبائل چلانے کے لیے بھی نہیں آتا، یہ تو موبائل کا ماسٹر ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، آپ کو دیکھ کر کے سیکھ رہا ہے۔ گھر میں جب بچہ رہے تو آپ کو موبائل نہیں دیکھنا ہے۔ موبائل اگر آپ دیکھیں گے، بچے کو فرصت ملے گی تو آپ سے زیادہ بچہ موبائل دیکھے گا۔ اگر بچے کا دماغ صاف نہیں ہوا، دل پاک نہیں ہوا، تو قصور آپ کا ہے۔ اگر آپ گھر میں ڈھول بجاتے ہیں تو بچے ڈانس کریں گے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اسکول میں پڑھانے سے پہلے 3 سال کے لیے آپ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھائیے، 5 سال اسکول میں پڑھائیے۔ اسکول سے پڑھانے کے بعد آپ 5 سال کے بعد اسکول میں پڑھانے کے بعد 5 سال اسکول میں پڑھانے کے بعد آپ بچے کو مدرسے میں داخل کر لیجیے، 3 سال کے لیے داخل کیجیے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا۔ جب بچہ آپ کا حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے کہ چاقو پتھر پر تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے اسکول میں، ٹیوشن کرائیے، سارے بچے پیچھے ہوں گے، وہ بچہ آگے نکل جائے گا۔ دین بھی اس کو ملا، دنیا بھی اس کو ملی۔ ایک طرف وہ اگر ماسٹر ہے تو دوسری طرف حافظ قرآن بھی ہے۔ دین دنیا دونوں کی بھلائی آپ کے گود میں آ جائے گی، کل حساب نہیں ہوگا، بچے کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، پہلی فرصت پر عمل کریں گے۔ پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے، بعد میں ڈاکٹر بنانا ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا حمید دلوائی، اس نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ ایک مسلمان تھا، اس کا نام تھا پروفیسر آصف فیضی، اس نے کہا کہ قرآن میں طلاق ہے، میں نہیں مانتا، قرآن میں پردہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں نکاح ہے، میں نہیں مانتا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر آصف فیضی لکھنؤ میں کمیٹی بیٹھی کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے، مسلمان سود نہیں کھاتا، اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے۔ یہ بولنے والے مسلمان ضرور تھے، ان کو مدرسے کی ہوا نہیں لگی، قرآن کی تعلیم اس کو نہیں ملی، اردو کی تعلیم نہیں ملی، اس لیے یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام سے نکل گئے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچے کو حمید دلوائی نہیں، پروفیسر آصف فیضی نہیں، نرگس اداکارہ نہیں، وسیم رضوی سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلے مسلمان بنائیے، بعد میں ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیے، انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں حقائق بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، ہے وہ مہرباں بولو، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں
माशाल्लाह, सटपटा करके 2-4-5 आदमी ने हाथ उठा ही दिया। खैर सच में नजात है, सही बोले हूँ। अचानक अगर हमसे भी सवाल होगा तो हम भी फंस जाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, नाफरमान फरमा बरदार बेटा कौन होता है, बहादुर बेटा कौन होता है, इसको सुनाता हूँ, बच्चे के पैगाम को मुकम्मल करता हूँ। आपके बच्चे के लिए मैं जलसे में दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके बच्चे को सीरत और सूरत का मालिक बनाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मदीने में 4-5 बच्चे एक जगह जमा है, तीर से निशाना मार। एक बच्चा निशाना मारा, निशाने पर तीर नहीं लगा। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने निशाना मारा, निशाने पर तीर नहीं लगा। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, निशाने पर तीर मारा, निशाने पर तीर नहीं लगा। चौथा बच्चा खड़ा हुआ, तीर मार रहा है, निशाने पर लग रहा है। ये कौन बच्चा था? नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। दूसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने मिन्नत मानी, कसम खाई कि अगर जमजम का कुआं खोदने में कामयाब हो गया तो अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, अपने एक बेटे को कुर्बान कर दूंगा, जिस बेटे का नाम निकलेगा उस बेटे को कुर्बान कर दूंगा। जमजम का कुआं खोदने में अब्दुल मुत्तलिब कामयाब हो गए, तो अब एक बेटे को कुर्बान करने की बारी आई, तो किसका नाम निकला? नबी के वालिद अब्दुल्लाह का नाम निकल गया। अब जान के बदले जान देना है। अब्दुल्लाह को बचाने के लिए ऊंट के नाम से कुरा निकाला गया। 10 ऊंट एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम निकला, 20 ऊंट एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम निकला, 30 ऊंट एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम निकला। ऊंट का नाम ही नहीं निकल रहा है। अब्दुल्लाह की जान बचाने के लिए ऊंट का नाम निकाला जा रहा है, किसी तरह ऊंट का नाम निकले। जब 100 ऊंट एक तरफ बराबर हुए तब अब्दुल्लाह का नाम नहीं निकला, ऊंट का नाम निकला। एक अब्दुल्लाह 100 ऊंट पर भारी है। ये कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस माहौल में भी आप दिल से सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल 8 साल है। चचा के पास रहते हैं, रात का सन्नाटा है। चचा ने कहा कि बेटा सोने का वक्त हो गया, कपड़ा उतारो। तो अल्लाह के रसूल कपड़ा उतारने के लिए तैयार नहीं है। चचा ने कहा कि बेटा तुम तो मेरे हर हुक्म पर अमल करते हो, बात क्या है कि मैं हुक्म कर रहा हूँ, कपड़ा उतारे, तुम कपड़ा उतारने के लिए तैयार नहीं। कहा कि चचा जान बात ये है कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं कपड़ा उतारूंगा, मेरे बदन को देखेंगे, मुझे शर्म आती है। आप अपने मुंह को फेर लीजिए, उसके बाद कपड़ा उतारते। बाप ने बेटे से कहा है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुझे ज़बह कर रहा हूं। तो बेटा भी कितना वफादार है, कितना फरमाबरदार है कि आप भी सच्चे, आपका ख्वाब भी सच्चा, उस ख्वाब को सच्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे ज़बह कर डालिए। मेरी 4 फरमाइश है, मुझे ज़बह करने से पहले आप अपनी आंख में पट्टी बांध लीजिएगा। मुझे ज़बह करने से पहले मेरी दूसरी फरमाइश है, मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। मुझे ज़बह करने से पहले मेरी तीसरी फरमाइश है, मेरे चेहरे को आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में मैं कुर्बान हो जाऊं। चौथी फरमाइश मेरी है, जब मैं ज़बह हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया हो। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है, मगर आँखों पे अपने आप पट्टी बांध लीजिएगा। मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये जात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी कि जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। ऐसा होनहार आपको बेटा चाहिए, दुआ भी करनी है, दवा भी करनी है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। ऐसा होनहार बेटा अल्लाह आज भी आपको अता फरमा देगा। आखिरी नमूना बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, कौन बच्चा बहादुर होता है, कौन बुज़दिल होता है, ये नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बहादुर बच्चा अगर आपकी गोद में पैदा हुआ है, अगर आपकी हिस्से से पैदा हुआ है, तो समझ जाइए यही पूरी दुनिया को बदलने वाला, इनकलाब लाने वाला बच्चा होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहादुर बच्चा पैदा करना ये फख्र की बात है। आपने देखा होगा मुस्कान नाम की लड़की,
हजारों दुश्मनों के बीच में नारे तकबीर की सदा बुलंद किया। आज उसके माँ बाप को लोग मुबारकबादी दे रहे थे, तुमने शेरनी को पैदा किया, गीदड़ और लोमड़ी को पैदा नहीं किया। शेर को पैदा करना, कौन सा बच्चा बहादुर होगा, कौन बुज़दिल होगा? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान सुनिएगा, दो बच्चे खड़े हैं, एक कह रहा है कौन मेरे साथ रहेगा, दूसरा कह रहा है कि मैं किसके साथ रहूंगा। कौन मेरे साथ रहेगा, एक बच्चा कह रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है मैं किसके साथ रहूंगा। जो बच्चा कह रहा है कौन मेरे साथ रहेगा, ये बच्चा बहादुर होगा। जो कह रहा है मैं किसके साथ रहूंगा, ये बुज़दिल तो होगा, बहादुर नहीं। स्कूल में ब्लैक बोर्ड में उस्ताद ने एक लकीर खींच करके बच्चों से कहा कि मेरी लकीर को मिटाए बगैर छोटा करके दिखाओ। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, एक बहादुर बच्चे को समझ में आया। वो खड़ा हुआ, कहा कि हुजूर पेंसिल दीजिए। पेंसिल लेकर के खड़ा हुआ और नीचे लकीर से, उस्ताद की लकीर से बड़ी लकीर खींच दिया। कहा कि देखिए बगैर मिटाए हुए मैंने आपकी लकीर को छोटा कर दिया। कहा कि शाबाश बेटे, किसी को मिटा करके इस दुनिया में आगे मत बढ़ना, दूसरे के लिए मिट करके लिए आगे बढ़ जाना। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जंग का मैदान है। दो बच्चे आकर के किसी चचा से पूछ रहे हैं कि अबू जहल कौन है। तो कहा कि तुम्हें अबू जहल से क्या लेना देना। तो कहा कि अबू जहल को मारूंगा, या तो अबू जहल के लिए खुद मरूंगा, अबू जहल को मारूंगा या अबू जहल के हाथ से मारा जाऊंगा, दो ही काम के लिए मैं आया हूं। कहा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम तो छोटे हो, तुम अबू जहल को कैसे मारोगे। उस बच्चे ने कहा कि ठेकरे से घैला फूट जाता है, अबू जहल जैसे सरदार को किसने मारा, किसी जवान ने नहीं, दो बच्चे ने मारा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर जा रहा हूं। बादशाह के 4 बेटे हैं, 3 बेटे को दूध लावा खिला करके बादशाह ने पोसा है। चौथे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि वो नाटा है, बदसूरत है, सूरत वाला नहीं है। उधर बादशाह का कोई ध्यान नहीं गया। जब मुसीबत में बादशाह फंसता है, जंग का मैदान है, एक बेटे को भेजा वो भी भाग गया, दूसरे बेटे को भेजा वो भी भाग गया, तीसरे बेटे को भेजा वो भी भाग गया। तो ये नटिया बेटा खड़ा हो गया कि बुज़दिल को भेज रहे हो, वो कहां मैदान लड़ेगा, अगर भेजना है तो बहादुर को भेजो। तू बहादुर है, अब भेज करके तो देखो, या तो जान दूंगा या मैदान मारूंगा। तुम सूरत को मत देखना, सीरत को देखना। बाप का इंतकाल हो गया, छोटा बच्चा दावा करता है कि मैं बाप की गद्दी पर बैठूंगा, मेरे पास इल्म ज्यादा है, अकल ज्यादा है। बच्चे का बाप, बच्चे का मरने वाले का भाई कह रहा कि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे पास तजर्बा ज्यादा है, मैं अपने भाई की गद्दी पर बैठूंगा। औरंगजेब बादशाह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने कहा कि मैं दोनों का इम्तिहान लूंगा, बच्चे का भी इम्तिहान लूंगा, बच्चे के मरने वाले के भाई का भी इम्तिहान लूंगा। जिसके पास इल्म ज्यादा होगा, अकल ज्यादा होगी, उसको गद्दी पर बिठा दूंगा। इम्तिहान में छोटा बच्चा पास कर गया और मरने वाला का भाई नाकाम हो गया। राज क्या है मैं बता रहा हूं। बादशाह ने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें कुएं में फेंक देता हूं। बच्चे का जवाब सुनिए कि मेरा हाथ बादशाह के हाथ में है, अगर बादशाह मेरी उंगली को पकड़ लेता तो मैं बच जाता। बादशाह ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े, मैं कहां से डूब सकता हूं, मैं कहां से मर सकता हूं। बादशाह ने सोचा इस बच्चे के पास इल्म भी ज्यादा है, अकल भी ज्यादा है, भाई को नजरअंदाज कर दिया, बेटे को इल्म की वजह से बाप की गद्दी पर बिठा दिया। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम, संसार को बदल के बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हर किसी न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं, रस्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के बच्चों दिखा चल के। बच्चे के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, जवानों के हवाले से आ रहा है। आप लोग साथ देंगे तो जवान कहे कि हिस्से का जलसा भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी आपने सुना कि जवान डिस्टर्ब चल रहे थे, गेट के बाहर थे, माइक को लेकर के डिस्टर्ब चल रहे थे। उसी जवान के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं।
1,00,000 मरतबा भी दुआ करेंगे फिर भी आप लोग जवान नहीं होंगे। हाँ, जन्नत में जाकर के आप लोग जवान होंगे। जवान हमारा तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? जवानों के हवाले से पूरे जलसे का खुलासा आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूँ। इस पैगाम को मुकम्मल होने तक अगर आप साथ दे देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जलसा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जलसा मुकम्मल हो जाएगा, इससे पहले आपको नहीं जाना। पेशाब पखाना भी लगे तो भी रोक करके बैठना, हाथ उठाइए, नहीं गलती मत कीजिएगा। पेशाब पखाना लगे निकल जाइएगा, 9 to 11 हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? निकाह नहीं कर रहा है, जिना कर रहा है, इसलिए तरक्की नहीं करता। जिना छोड़ने पर, निकाह करने पर क्या मिलता है, मैं अपने जवान को बताने के लिए जा रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा कि 7 दरवाजे बंद हैं, मुझसे आकर के जिना करो। यूसुफ ने कहा कि 1 दरवाजा खुला है। जुलेखा गई, वापिस आई, कहा कि दरवाजा बंद है, खुला नहीं है। दूसरी बार गई, आई, कहा कि दरवाजा बंद है, खुला नहीं है। तीसरी बार गई और आई, कहा कि दरवाजा बंद है, खुला हुआ नहीं है। कहा कि तुम्हारा दरवाजा बंद है, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिना को छोड़ा, क्या मिला? यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, कुएं से बाहर निकाल करके उनको बेचा गया, गुलाम बना दिए गए। लेकिन जब इल्म मिला और पाक दामन साबित हुए, जिना को छोड़ा तो क्या मिला? 90 साल के लिए अल्लाह ने हुकूमत की कुर्सी पर बिठा दिया। आप जिना छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह इक़्तिदार का मालिक आपको बना देगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फसाद का ज़माना है, लड़की भाग करके मस्जिद में आई। मस्जिद के इमाम ने देखा कि जवान लड़की है, सन्नाटा है, नफ्स परेशान कर रहा है कि मौका पहली बार मिला है, बाद में नहीं मिलेगा। जवान मोमबत्ती पर उंगली डालता है, खींच लेता है, उंगली डालता है, खींच लेता है, उंगली डालता है, खींच लेता है। औरत को देखा नहीं गया, आकर के कहती है कि ओ जवान क्या कर रहे हो? उंगली आंख पर डालते हो, खींच लेते हो, उंगली आंख पर डालते हो, खींच लेते हो, क्या हो रहा है? ताकि मेरे दिल में ख्याल आ रहा, बुरा ख्याल आ रहा कि इस लड़की से जिना कर लो, मौका नहीं मिलेगा। तो मैं उंगली को आंख पर डाल करके नफ्स से कहता हूं कि जरा इस पर जल करके दिखाओ। जब तुम इस पे नहीं जल सकते तो जहन्नम में जलने के लिए क्यों तैयार हो? उस लड़के को क्या मिला? वो लड़की भी मिली, वो बादशाह की बेटी थी और बादशाह का दामाद बन गया, बादशाह की कुर्सी भी मिल गई। जिना छोड़ोगे इक़्तिदार मिलेगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 आदमी फंसे हैं बारिश में, बारिश से बचने के लिए गार में चले गए और चट्टान जो पहाड़ की चट्टान जो पहाड़ के सर पर थी, वो आकर के गिरी, गार के मुंह को बंद कर दिया। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर से कोई आवाज मदद के लिए आ नहीं सकता। अब करे तो क्या करे? एक जवान दुआ करता है, मेरे परवरदिगार, मेरे सामने जवान लड़की खड़ी थी, मैंने उसको पैसा दे करके तैयार किया था। जब मैं कपड़े उतारने लगा तो वो लड़की कांपने लगी। मैंने कहा तू क्यों कांप रही है? मैंने तुमसे सौदा किया है, अब तू इसके लिए तैयार हुई है, तब मैं जिना करने के लिए तुम्हारे ऊपर हाथ बढ़ा रहा हूं। तो लड़की ने कहा मैं मजबूरी में तैयार हो गई, लेकिन अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं ये काम पहली मर्तबा कर रही हूं। तो कहा फिर कांप क्यों रही हो? कहा कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, खुदा से मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आई कि ये लड़की होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे लड़का होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। मेरे परवरदिगार, मैंने जिना छोड़ दिया, गार के मुंह से पत्थर उठाओ। जवान ने इधर दुआ किया, अल्लाह ने गार के मुंह से सारा पत्थर हटा दिया। आप जिना छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको वली बना देगा। आप जिना छोड़ करके दिखाइए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाएगा। 2 मिसाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक नाम है माइकल जैक्सन का। उसका ये दावा था, मैं इतना बड़ा दुनिया का डांसर हूं, अगर मैं किसी आलिम के सामने डांस करूंगा तो वो भी नाचने लगेगा। इतना बड़ा डांसर था। वो कहता है कि मैं फिल्मी दुनिया में पैसा कमाया, फिल्मी दुनिया में शोहरत कमाई, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून 3 जगह से मुझे मिला। मैं ईसाई था, मुसलमान हुआ, इस्लाम से मुझे सुकून मिला। मैं मस्जिद बना करके मस्जिद में आया, मुझे मस्जिद से सुकून मिला। और जब मैं नमाज पढ़ने के लगा, खुदा के सामने झुकने लगा तो मुझे सुकून मिला। जो हमें फिल्मों से नहीं मिला, जो हमें पैसों से नहीं मिला, ऐश और अय्याशी से नहीं मिला, वो सुकून हमें इस्लाम और मस्जिद और नमाज से मिला। सुन करके आपको हैरत होगी, आप तजर्बा करके देख लीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल देखिए आपकी नींद उड़ जाती है। मस्जिद आप आइए, जुमा का खुतबा हो रहा है और आपको झटके पे झटका आ रहा है। ये राज क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मोबाइल जब आप देखते हैं तो आपकी रूह परेशान होती है, आपका दिल परेशान होता है, इसलिए आपको नींद नहीं आती। जब आप मस्जिद आते हैं, खुतबा होता है, तो आपके दिल को सुकून मिलता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं।
عمر شریف بالی ووڈ کا ہیرو تھا. اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ بینک والے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارے بینک میں تمہارے پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں, جگہ ہی نہیں ہے, ہم تمہارا پیسہ نہیں رکھ پائیں گے. اس جوان نے کہا کہ میں ہوٹل میں رہا, عیش اور عیاشی کرتا رہا, پیسہ کمایا, مجھ کو سکون نہیں ملا. سکون کہاں ملا؟ جب میں نے نکاح کیا. سکون کہاں ملا؟ جب مجھے اولاد ہوئی. سکون کہاں ملا؟ جب میں اپنے وطن میں آیا تو مجھے سکون ملا. جوانوں میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, زنا کا راستہ انسان کو تباہ کرتا ہے. آپ زنا چھوڑ کر کے دکھائیے, مسجد کو پکڑیے اور نماز کو پکڑیے اور نکاح کیجئے, بیوی بال بچوں کا فرض ادا کیجئے. آپ کو جتنا سکون کہیں نہیں ملا وہ سکون آپ کو یہاں ملے گا انشاءاللہ. زنا کے راستے کو چھوڑیں گے اور نکاح کے راستے کو پکڑیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز بہیر پورو پڑھے, کی جو باپ دیوے تمہیں پرور گچے. فجر کٹے وہ میرے گھر تو ہر گجے گجے, اثر کٹے کھیرئی دلائی موگری موجے موجے. تھک پیچھے دنیا پیچھے. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. انشاءاللہ جوانوں کے حوالے سے پہلا پیغام مکمل ہو گیا. دوسرا پیغام اپنے جوانوں کو میں دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دارو چھوڑ کر کے دیکھیے, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. دارو کے ساتھ آپ ترقی نہیں کریں گے. کتنا بڑا نقصان ہوگا دارو سے, میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. تاریخ کے حوالے سے بابر بادشاہ اس ہندوستان پر حملہ کرتا ہے, ہار جاتا ہے, میدان مار نہیں سکا, دارو پی رہا تھا. دوسری بار حملہ کیا, میدان مار نہیں سکا, ہار گیا. تیسری بار جب حملہ کیا تو میدان مار گیا. راز کیا تھا؟ دارو سے توبہ کر کے حملہ کیا, میدان جیت گیا. دارو کے ساتھ حملہ کرتا ہے, میدان ہار گیا. دوسری بات کو یاد رکھیے, 30,000 مسلمان ہیں, 3 لاکھ دشمن ہیں. ایران کے میدان میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے دیا. راز کیا تھا؟ رستم نے پوچھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, بات کیا ہے کہ مسلمان غالب آ گئے, ہمارے ملک میں جھنڈا گاڑ دیا. راز کیا ہے تو بتایا گیا, یہ مسلمان ہے, سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا, اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. دن میں تمہاری ماں بہن کے اوپر بری نگاہ نہیں ڈالتا, تمہاری ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے, زنا نہیں کرتا. شراب کو حرام سمجھتا ہے, ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے مسلمان کے نہیں اترتا. اس لیے تم ان سے جیت نہیں سکتے, اس لیے ان کی تعداد تھوڑی ضرور ہے لیکن طاقت تم سے زیادہ ہے. آپ دارو چھوڑ کر کے دکھائیے, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. 1 سال آپ دارو چھوڑ کر کے دکھائیے, 10 سال کی ترقی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. دارو پینے کے بعد انسان نہیں رہتا, جانور بن جاتا. میں سنا رہا ہوں, جب آدمی دارو پیتا ہے اس کے سر کے اوپر نشہ آتا ہے تو وہ کتے کی طرح بھوکنے لگتا ہے, کتے کی صفت آ جاتی ہے. جب آدمی دارو پیتا ہے اس کے سر پہ نشہ چڑھتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے, میں آپ کو بتانے کے لیے, شیر کی طرح حملہ کرتا ہے. بیوی کو گالی بول رہا ہے, بچوں کے ساتھ الٹا سیدھا بول رہا ہے, سماج کے ساتھ الٹا سیدھا بول رہا ہے. اور جب سر پہ نشہ چڑھتا تو وہ 4 چیز گر جاتا ہے, ایسے جیسے کہ سور پخانے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا. ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر گیا, جوان ہے 80 کوڑے جب تک پڑیں گے نہیں تو وہ حرام قطرہ پاک صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, دارو آپ چھوڑ دیجیے, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. گھر کا ایک آدمی صرف دارو پیتا ہے اور گھر کی عورت کو 3 مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہو, گھر کا ایک آدمی صرف دارو پی رہا ہے اور گھر کی عورت کو 3 مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. منہ کی بدبو سے اس کی بیوی پریشان ہے, سب سے پہلی مصیبت. اور وہ آتا ہے گالی بول کر کے, وہ آتا ہے گالی سے اٹھاتا ہے, گالی سے بات کرتا ہے. دوسری مصیبت اٹھانی پڑ گئی. تیسری مصیبت کہ دروازہ دیر سے کھلا, اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق چھوڑ دیا. قصور اس کا ہے بیوی کو 3 سزا مل رہی ہے. آپ کسان آدمی ہیں, آپ کو تجربہ ہے,
तजर्बा करके आप देख लीजिए, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, 99 बूंद आप पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे करके देखिए, फूल मुरझा जाता है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। इसलिए आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। शराब की वजह से जवानी में मौत आती है, शराब की वजह से 80% जवान खुदकुशी करते हैं, शराब की वजह से 74% जवान शराब पी करके जुर्म करते हैं, जेल जाते हैं, और 79% जवान शराब पीने से पहले मालदार थे, शराब की आदत ने उनको कंगाल कर दिया, कहीं का नहीं जाने दिया। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे शराब से, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह 1 साल आप तौबा करके दिखाइए, 10 साल आपको तरक्की होगी, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शराबी की क्या हालत होती है नशे में। 3 जवान थे, दारू पी करके गुजर रहे, पुलिस वाले जब आए, ओ जवान कौन हो? एक कहता है कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चलती उतरने का नाम नहीं है। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, सोचा कि ये हातिम ताई का बेटा मालूम होता, छोड़ दिया। दूसरे जवान से कहा कि तू कौन है? तो कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है। वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा मालूम होता है। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि बहुत बड़े बहादुर का बेटा मालूम होता, उसे भी छोड़ दिया। कहने वाले ने कहा कि बेवकूफ बना रहा है, नशे में है, जमीन पर है, आसमान की बात कर रहा है, उल्लू बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो चलती है, मना कर देता तो रुक जाती है। ये रुस्तम, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा नहीं है, ये तो लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता तो हवा चलती है, छोड़ देता तो रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा, उल्लू बना रहा। शराब के नशे में है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चलती उतरने का नाम नहीं लेती, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बेवकूफ बना रहा, उल्लू बना रहा है। ये तो बावर्ची का बेटा है, भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। जाड़े के मौसम में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, बेवकूफ बना रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। अगर बाल बनाने के लिए कोई जाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा, बादशाह भी बाल बनाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, खून निकलेगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, बेवकूफ बना रहा है। शराब हराम क्यों है? इसलिए कि ताकि अकल की हिफाजत हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। फसाद का ज़माना, हिंदू मुसलमान को कत्ल करता है और मुसलमान हिंदू को कत्ल करता है। मिर्जा गालिब शराब पी करके रास्ते पर चौक चौराहे पर आ गए, फसादियों ने रोका कि तुम कौन हो? तो कहा कि मैं 50-50 हूँ। कहा कि क्या मतलब? आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, या तो पूरा मुसलमान होता है आदमी या तो पूरा हिंदू होता है, ये 50-50 का मसला क्या है? ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है 50-50, आधा इधर आधा उधर का क्या मतलब है? उसने बड़ा माकूल जवाब दिया, बात तो लतीफे की है लेकिन नसीहत का नमूना है। उन्होंने कहा कि मैं सूअर नहीं खाता इसलिए मुसलमान हूँ, दारू पीता हूँ इसलिए हिंदू हूँ, आधा इधर हूँ आधा हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो सना में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पिया उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पिया उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पिया उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पिया उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जवानों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम 5 से 7 मिनट के लिए, और जवानों का पैगाम मुकम्मल होने जा रहा है। 2 पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ जवानों के हवाले से। कि कौन जवान तरक्की करेगा? जो ख्वाब देखेगा और उसके लिए मेहनत करेगा, वो तरक्की करेगा। जो प्लान बनाएगा वो जवान तरक्की करेगा। जो जिम्मेदारी कबूल करेगा वो जवान तरक्की करेगा।
जो दूसरे से नसीहत पकड़ेगा वो जवान तरक्की करेगा, जो मायूस नहीं होगा, अल्लाह से उम्मीद रखेगा, वही जवान तरक्की करेगा। सुनाने के लिए जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवानों से बड़ी उम्मीद लेकर के मैं ये पैगाम दे रहा हूं। आप तरक्की करेंगे, तजर्बा करके देख लीजिए। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गिलास है, आधा गिलास पानी है। एक जवान कह रहा है कि आधा ही गिलास पानी है, ये जवान तरक्की नहीं करेगा, नेगेटिव सोच रहा है। दूसरा जवान कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र है आधा गिलास तो है, आधा गिलास पानी तो है, ये जवान तरक्की करेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। वही जवान तरक्की करेगा जो पॉजिटिव सोचता है। एक बॉक्सर का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद अली। उसका नाम था माइकल टाइसन। माइकल टाइसन था, बॉक्सर था, जिंदगी में कभी नहीं हारा। इतना बड़ा बॉक्सर, इस्लाम कबूल करता है, पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान हो गया। उसका नाम मोहम्मद अली था। वो हारता नहीं है, जैसे इस्लाम लाया उसको जेल भेज दिया गया। जेल से जैसे बाहर आया, उसके हरीफ ने उसको चैलेंज कर दिया। इसने चैलेंज को कबूल कर लिया कि ठीक है, मुझसे मुकाबला करो। अब इंटरव्यू हो रहा है, अखाड़े में 2 पहलवान हैं, एक मोहम्मद अली है, दूसरा उसका हरीफ है। हरीफ इंटरव्यू दे रहा है, 1 घंटा इंटरव्यू देता रहा कि मैं तो मुंह तोड़ दूंगा, छट्टी का याद, दूध याद दिला दूंगा, हड्डी पसली तोड़ करके बिठा दूंगा। जवान धोखा देता रहा, जवान हरीफ डराता रहा, धमकाता रहा और डराता रहा, ताना मारता रहा। 1 घंटे में उसका इंटरव्यू खत्म होगा। अब मोहम्मद अली की बारी आई कि तुम क्या कहना चाहते हो सामने वाले को? तो कही मेरे सामने एक टट्टू है, इससे आगे कुछ नहीं। 2-3 मिनट में मोहम्मद अली ने उसको मार गिरा दिया। अब इंटरव्यू हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी इसको कैसे मारा? ना वो घबराए हुआ था, मैं खुदा पर भरोसा करके था। जो खुदा पर भरोसा करके खड़ा होता है, उसकी मदद में खुदा की मदद आ जाती है। हमारे जवान के साथ अगर हौसला होगा, इसको कोई हरा नहीं सकता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, जालूत नाम का पहलवान जंग के मैदान में है, कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लोहे के कपड़े में वो है, सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही है, किसी की हिम्मत नहीं उसके सामने जाने की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सामने जा रहे हैं। कहने वाले ने कैसे मार नहीं सकोगे, बहुत मुश्किल है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा इसको मारना बहुत आसान है, क्योंकि ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और बड़े पर निशाना लेना आसान है, छोटे पर निशाना लेना मुश्किल है। बड़े पर निशाना लेना आसान है। हिम्मत के साथ हजरत दाऊद खड़े हुए, मंजनीक में पत्थर रखा, घुमा करके जो फेंका कि एक पत्थर उसके दिमाग को लगा, दूसरा पत्थर उसके सीने को लगा, तीसरा पत्थर उसकी शर्मगाह को लगा, वो ढेर हो गया। हिम्मत के साथ खुदा हुआ करता है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, किला फतह नहीं रहा मुसलमानों का, मुसलमानों की फौज है, मुसलमानों का लश्कर है, किला फतह नहीं हो रहा है। एक दुबला पतला जवान आया, उस जवान का नाम था शरहबील रज़ी अल्लाहु अन्हु। आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो, नाती और पोता पैदा हो, तो आप उस बच्चे का नाम शरहबील रखिए। अल्लाह करे, उम्मीद के साथ रखिए कि अल्लाह उस बहादुर का नेमल बदल इस बच्चे को फरमा दे। इस ध्यान से रखिएगा। शरहबील नाम के सहाबी हैं, दुबले पतले सहाबी हैं। गेट पर आए, किला के गेट पर आकर के कहा नारे तकबीर, 3 बार कहा। वो दीवार, जो मजबूत दीवार दुश्मनों को बचाई हुई थी, वो गिर गई और मुसलमान झंडा गाड़ देकर करके जंग के मैदान को जीत जाता है। इसलिए कहा जाता है हिम्मत के साथ खुदा है। खुदा हिम्मत के साथ होता है, भगोड़े और बुज़दिल के साथ खुदा नहीं। 3 मिसाल जल्दी से देता हूं, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ अपने जवानों से कि आप हौसले के साथ खड़ा होइए, दुनिया आपके कदमों में आएगी, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। 3 मिसाल दे रहा हूं। मुसलमानों की तादाद कितनी है? 313, और 1000 को शिकस्त दे दिया। हिम्मत के साथ मुसलमान था। 30,000 दुश्मन है, मुसलमानों की तादाद 3000 है। 3000 में 30,000 को शिकस्त दिया, हिम्मत के साथ खुदा है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, 30,000 मुसलमान है, 3 लाख दुश्मन है। 30,000 में 3 लाख को शिकस्त दिया ईरान में। क्यों शिकस्त दिया? हिम्मत के साथ खुदा हुआ करता है। ये दुनिया आपके लिए कुछ नहीं है, हिम्मत के साथ खुदा है। इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे जवान हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो है दिल, न डर गम से तो है दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं, वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना
پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، سنبھلتے ہی رہیں گے، چل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے بھی جیسا جو کرے گا، جیسا جو کرے گا ویسا ہی بھرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ ایک مطالعہ حالات حاضرہ کے حوالے سے اپنے جوانوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 84 سال میں امریکہ برباد ہو گیا۔ امریکہ کی حالت ابھی ردی ہے، ردی کی ٹوکری میں امریکہ چلا گیا۔ 84 سال کی مدت میں، 74 سال کی مدت میں روس اور امریکہ برباد ہوا۔ کیوں برباد ہوا؟ سود خوری کی وجہ سے، سود نے برباد کیا۔ اور قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ سود کھاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، تجارت کرو گے آباد رہو گے۔ سود نے امریکہ کو بھی برباد کر دیا، آپ کو کہاں سے آباد رکھے گا؟ ایک چونی سود ہے، آپ بچہ کو دیجئے اٹھا کر کے پھینک دے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں کس قدر خطرناک ہے، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ سود اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ آباد نہیں ہوں گے۔ سود سے زیادہ اگر آپ کمانا چاہتے ہیں، میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں 3 راستے، 3 راستے سے آپ سود سے زیادہ کما سکتے ہیں، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے کہ جو نفع ہوگا تو مجھے بھی دینا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا، نقصان ہوگا تو میرے سر پر بھی ڈال دینا، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکال دینا۔ آپ سود سے زیادہ کمائیں، بیچارے کا کام بھی بن گیا اور آپ کا نام بھی ہو گیا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کیسے سود سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی سے کہیے کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم کو مشین چاہیے، اس کو مشین خرید کر کے دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ ہم کو ہر مہینہ اس کا کرایہ چاہیے۔ جو آپ سود میں کمانا چاہتے ہیں وہ کرایے سے کما رہے ہیں، وہ تو حرام ہوتا ہے، یہ حلال ہے۔ اس کا بھی بھلا ہو گیا، آپ کا بھی بھلا ہو گیا، برکت اس کو بھی ملی، آپ کو بھی ملی۔ تیسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سود سے زیادہ آپ کمائیں گے۔ آپ اگلے سے پوچھئے کہ تم پیسہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، وہ کہے گا ہم کو فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز خریدنی ہے۔ آپ اس کو خرید کر کے وہ چیز دے دیجئے۔ آپ نے خریدا 10,000 میں، اس کو 12,000 روپیہ میں اس سے بیچ دیجئے، آپ کو 2,000 کا نفع بھی ہو گیا، یہ حلال ہوا۔ اس غریب کا بھلا بھی ہو گیا، آپ اس پر مہربان ہوئے، آپ کا خدا آپ پر مہربان ہو گیا۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو سر پہ فدا ہے۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو سر پہ فدا ہے۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو سر پہ فدا ہے، وہ پابند قرآن تو سر پہ فدا ہے۔ تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا۔ آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، جوانوں سے بڑی امید ہے مجھے کہ اس کو آپ دل سے سن لیجئے، پورے جلسے کی عبادت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اس جلسے کو نکال رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ حج سے آئے، کھجور لے کر کے کسی عالم کے پاس آئے تو یہ تبرک ہے، لے لیجیے۔ تو وہ عالم رونے لگے، تو کہا کہ بھائی میں حج سے آیا، آپ کے لیے پانی لے کر کے آیا، کھجور لے کر کے آیا، دے رہا ہوں، آپ رو رہے۔ کہا کہ پوچھئے میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا کہ کیوں رو رہے؟ کہا کہ آپ اس چہرے کو لے کر کے نبی کے روزے پر گئے ہوں گے، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا دل کتنا دکھا ہوگا، اس لیے رو رہا ہوں۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، شاگرد کہہ رہا ہے، استاد شاگرد سے کہہ رہا میرا کرتا اتارو، تو دائیں طرف کے ہاتھ کو پہلے اتارا، بائیں طرف کے ہاتھ کو بعد میں اتارا۔ کہا کہ تمہیں نبی کی سنت معلوم نہیں ہے، جب کپڑا پہنا جاتا ہے تو دایاں ہاتھ پہلے داخل کیا جاتا ہے،
جب کپڑا اتارا جاتا ہے تو بایاں ہاتھ پہلے اتارا جاتا ہے، اس کے بعد دایاں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تمہیں نبی کی سنت معلوم نہیں ہے۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا، سونے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے آدمی چت سوتا ہے، دوسرا طریقہ ہے پیٹ کے بل سوتا ہے، تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر سوتا ہے، چوتھا طریقہ ہے دائیں کروٹ پر سوتا ہے۔ 3 طریقے سنت کے خلاف ہیں، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سنت پر کھڑا فرمائے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا فرمائے۔ جب آدمی چت سوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو سنت کے خلاف کہا، کیوں کہ چت جو ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں 2 پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو گیا وہ ہار گیا۔ ہمارے نبی نے اپنے امتی کے لیے ہارنے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے سنت کے خلاف۔ دوسری بات دیکھیے، دوسرا طریقہ آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہنم میں جانے کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، دل بائیں کروٹ میں ہے، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جب مسجد سے صدا لگتی ہے اذان کی تو کان میں نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف۔ آخری طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، سنت کے مطابق کیوں ہے کہ جب دائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے۔ اب آنکھ تو بند ہوتی ہے، آنکھ تو سوتی ہے، کان کھلے رہتے ہیں، جب مسجد سے صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ سنت پر کھڑے ہوں گے، سنت پر جئیں گے، سنت پر مریں گے۔ اگر آپ سنت پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو 3 نقصان ہوگا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت جب آدمی چھوڑتا ہے تو اس کا واجب چھوٹتا ہے، جس کا واجب چھوٹتا ہے اس کا فرض چھوٹتا ہے۔ جب فرض چھوڑ دیتا ہے سنت چھوڑنے کے نتیجے میں تو اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی زندگی بس سنت سے منہ موڑتا ہے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ کفن چور سے پوچھا کہ تم جب قبر کھولتے ہو کفن کھینچتے ہو تو مردے کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ کہا کہ 80% کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ 80% لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ مرنے کے وقت میں جب دفن کیا گیا تھا تو قبلے کی طرف چہرہ تھا، اور جب مردے کو سے کفن اتارنے والا کفن اتار رہا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتا تھا، اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، سنت کو بھولنا نہیں ہے، سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں ورنہ ذلت ہی ذلت مقدر ہوگی۔ آپ کو آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت پر ہو اس لیے تم اپنی ماں سے زنا نہیں کر رہے ہو، اگر میری سنت کو چھوڑ دو گے تو اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ میری سنت پر ہو اس لیے مسلمان ہو، اگر میری سنت چھوڑ دو گے تو یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے۔ میری سنت پر ہو اس لیے تم میرے امتی ہو، اگر میری سنت چھوڑ دو گے تو میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی ہو۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، خصوصاً جوان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، جوانوں کے اوپر مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے جوانوں کو کہ اس جلسے میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ ان کو دین دنیا دونوں کی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی میں ہے، جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا، 2-3 منٹ کا جلسہ آپ کا رکا ہوا۔ اللہ اس جلسے کو مکمل فرمائے، آپ کو سیرت اور صورت کا مالک بنائے۔ ایک جاہل آیا، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا کہ حضور داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ سوچا کہ یہ کون عالم ہے، کیسا عالم ہے بھائی، کون مضبوط دلیل ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس مضبوط دلیل ہے، اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنا سنت کے خلاف نہیں ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ کہا کہ کیا مضبوط دلیل ہے؟ کہا جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے منہ میں دانت نہیں تھا، داڑھی نہیں تھی۔ جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت داڑھی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جس وقت پیدا ہوا تھا تو دانت بھی تو نہیں تھے، دانت توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا کہ 1 نمبر کا جاہل ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اسٹیج پر شعر پڑھتا ہے داڑھی مڑا رہا۔ سننے والے آئے، کہا کہ آپ داڑھی مڑاتے ہیں، نبی کا شعر پڑھتے ہیں؟ کہا کہ داڑھی مڑاتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ کہا کہ دل نہیں دکھاتے، نبی کا دل دکھ رہا۔ ہاتھ کو چوم لیا کہ آئندہ کبھی اب داڑھی نہیں بناؤں گا، آج تم نے میری آنکھ سے پٹی ہٹا دی۔
तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में आज से 150 साल पहले शादी हो रही है। शादी की मजलिस में लड़का भी बैठा हुआ है, लड़की भी बैठी हुई है। मोबाइल पर लड़की ने लड़का को देखा नहीं है, मोबाइल का दौर नहीं है। निकाह पढ़ाने वाले शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, और निकाह पढ़ने वाला उनका शागिर्द है, आलिम दीन है, दाढ़ी वाला है। लड़की ने जब मजलिस में पहली बार लड़के को देखा तो खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। अब हजरत ने सर गाड़ लिया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर गाड़ लिया होगा, लेकिन नहीं, मुराकबे में चले गए कि लड़की ने इतनी बड़ी मजलिस में इतनी बड़ी बात कैसे कह दिया, हमको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। सर उठा करके कहा कि लोगों, मैं शर्म के मारे सर नहीं गाड़ा था, मैं मुराकबे में गया था, ध्यान दे रहा था कि इस लड़की ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, एक दाढ़ी वाले आलिम दीन के लिए इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। मुझे जो बात समझ में आई वो ये है, इस लड़की के पेट में हराम है, इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल है। एक मजनू ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है। सोचा कि बड़े सर को छोटा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दाढ़ी को छोटी कर सकते हैं। तो तरकीब निकाली कि दाढ़ी को छोटी कैसे करें। कैंची मैची देखी, कहीं नहीं मिली, तो सोचा कि चिराग जल रहा, मुट्ठी भर दाढ़ी को पकड़ते, जो उससे बाहर जाती उसको जला देते, बाकी दाढ़ी को रख लेते। अब पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। जैसे ही चिराग से दाढ़ी को सटाता है, बाहर मुट्ठी से बाहर जब दाढ़ी जलती है तो हाथ तक उसकी आग पहुंचती है, हाथ छोड़ देता है, पूरी दाढ़ी जल गई। पतलून के चक्कर में लंगोटी चली। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी, मोछ उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, मदरसे का जलसा है, मदरसे के पैगाम पर जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। 3 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2024 में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो ध्यान रखिए, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ मदरसे के हवाले से। मदरसे के हवाले से पैगाम है, मदरसे के हवाले से मुकम्मल कर रहा हूँ, इसको मदरसे पर मुकम्मल कर रहा हूँ। मदरसे पर 4 एतराज करता है आदमी। पहला एतराज करता है ये मदरसा बहुत पुराना हो गया, अब इस जमाने में इसकी जरूरत नहीं है, पहला एतराज। दूसरा एतराज मदरसे के ऊपर करता है कि मदरसे वाले दीन का काम कहाँ से कर रहे हैं, तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहे हैं, दूसरा एतराज करता है। तीसरा एतराज करता है मदरसे के ऊपर कि मदरसे में इतनी बड़ी तादाद में तलबा आए हैं, ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, तीसरा एतराज होता है। चौथा एतराज आलिम के ऊपर होता है, ये तो मदरसे में है, मदरसा छोड़ करके किस बात में आ जाए, ये खानकाह में है, ये तो दुनिया से बेखबर है। अगर मौलवी सियासत में आ गया तो कहते हैं कि सियासत से मौलवी को क्या मतलब है। मौलवी अगर मालदार हो गया तो कहते हैं कि ये रातों रात मालदार कैसे हो। गर्ज ये कि इतना बड़ा मासूम है, ये इतना बड़ा मजलूम है कि हर आदमी इसी पर जुल्म के लिए हाथ उठाता है। याद रखने की बात है, आप मदरसे पर एतराज कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन आपको 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। तजर्बे की बात है, तजर्बा करके देख लीजिए, आपको 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। मदरसे का अगर भला नहीं कर सकते बुरा मत कीजिए, मदरसे के सुख को नहीं देख सकते तो मदरसे को दुख मत पहुंचाइए, मदरसे की तारीफ नहीं कर सकते तो मदरसे की तौहीन मत कीजिए, वरना आप इंसान नहीं रहेंगे, जानवर हो जाएंगे। ये मदरसे की बरकत है कि आपके सर पर टोपी है, वरना आप इंसान भी नहीं रहते, जानवर हो जाते। ये मदरसे की बरकत है कि इस्लाम बाकी है, वरना इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। ये मदरसे की बरकत है। 1857 में अंग्रेज ने हमला किया, मदरसे को बंद किया, 600 मदरसे दिल्ली में बंद हो गए। दीन कैसे बाकी रहा, आलिमों ने अपने बच्चे को सिखाया, उसने अपने बच्चे को सिखाया। अंग्रेज ने मदरसा बंद कर दिया था, आलिमों ने तालीम को बाकी रखा। अंग्रेज चला गया लेकिन इस्लाम बाकी है, मदरसे की बरकत है। ये इस्लाम बाकी रहा मदरसे की वजह से। और तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, अगर ये मदरसा नहीं रहा, मदरसे के आलिम नहीं रहे, तो निकाह के लिए कोई औरत आपके लिए हलाल नहीं हो पाई।
عورت جو حلال ہوتی ہے یہی مدرسے کا عالم نکاح پڑھاتا ہے، آپ کے لیے عورت حلال ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جو آپ کے بچے کو مفت تعلیم دے سوائے مدرسے کے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدرسے کو چلنے دو، مدرسے کو آگے بڑھاؤ، مدرسے کو ترقی دو۔ عالموں کی ترقی کم، تمہارے بچوں کی ترقی زیادہ ہے۔ یہی واحد ادارہ ہے جو تمہارے بچے کو مفت تعلیم دیتا ہے، دنیا میں کوئی ادارہ مفت تعلیم نہیں دیتا۔ انشاءاللہ مدرسے سے 3 تعلق ہوتا ہے، 3 تعلق کو باقی رکھیں گے۔ مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کریں گے انشاءاللہ، مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے۔ مدرسہ آباد ہوگا، اللہ آپ کو آباد رکھے گا۔ نبی کا گھر آباد ہوگا، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا۔ مدرسے پر آپ مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے سوگار آزادی کی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے۔ اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلیں سے بھی یہ گلستان ہمارا۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ آپ کے جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ گناہ کرتے ہیں آفت آتی ہے، حرام کماتے اس لیے آفت آتی ہے، غلط ماحول میں اس لیے آفت آتی ہے۔ اب 3 کام کو چھوڑیے، گھر میں آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی تھی، پتلون کے چکر میں تو لموٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس کو مکان مکین دونوں سے آباد فرما، اس مدرسے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، اس مدرسے کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں شامل فرما۔ حادثے سے، آفت سے، مصیبت سے، اختلاف سے، جھگڑے سے، فتنے سے، انتشار سے، خسارے سے، مکمل آسانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے کے علم میں برکت عطا فرما، اخلاق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، پڑھانے والے کی عمر میں، اخلاق میں، علم میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ دین دنیا دونوں کی سربلندی سے پڑھانے والے کو مالا مال فرما، اس مدرسے کو دین دنیا دار چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ مجمع میں بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعبیر قائم فرما، ان کو ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کی مشکل کو آسان فرما، حال کو خوشحال فرما، مستقبل کو روشن فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان ہیں، جوانوں کو پیغام دیا گیا ہے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کو جائز روزگار عطا فرما، گناہوں سے، غلط ماحول سے نکال کر ان کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا دائی، دین کا شہدائی بنا۔ اللہ ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما،
ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، ان جوانوں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، ملت کے بچے بڑی تعداد میں ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ان بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ ان کو اچھا انسان بنا، ان کو اچھا مسلمان بنا، اپنے نبی کا سچا امتی بنا، اپنا سچا بندہ، اپنی سچی بندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بڑی بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہیں، ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار ہماری دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مشکل کو آسان فرما، مقصد کو پورا فرما، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاحی ہیں غیر سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ اللہم ارحمنا ورحمہم فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا وارزقہم فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنک خیر الفاتحین، اللہم اصلح لنا واصلح لهم فإنک خیر المصلحین، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعا ہمارا ہے خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ گونا کامل زمین پر بس عزتوں احترام آ رہا ہے، یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، یتیم و غلاموں کی بگڑی بنانے کوئی مومن سے خاص عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔